بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تختی نمبر 25 یہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 25 رسم الخط۔ رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ۔ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ۔ قرآن میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سی جگہوں میں الف واو یا لکھے ہوئے رہتے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے۔ ایسا نشان بنا ہوا ہوتا ہے، الف کے اوپر یا واو کے اوپر ایسا کراس بنا رہے گا یا گول نشان بنا رہے گا، گول دائرہ۔ تو نیچے کی مثالوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کے سبق میں، یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں، جس میں الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اس کی مثال لفظ انا۔ انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں، آئی۔ انا میں نون کے بعد کا الف کہیں نہیں پڑھا جائے گا۔ انا کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، انا انا کی طرح پڑھیں گے جب اس پر وقف نہ کریں۔ اگر وقف کریں گے تو پھر انا پڑھیں گے کھینچ کر، الف بھی پڑھا جائے گا، اور پھر جب ہم ملائیں گے تو انا صرف نون کے زبر سے پڑھیں گے۔ نیچے کی مثالوں میں لکھا ہوا کیسا رہے گا؟ لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سورہ کافرون جب ہم پڑھتے ہیں تو انا آتا ہے، انا تو صرف زبر پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کو؟ اب مثالوں میں دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے افا۔ کیا لکھا ہے؟ افا، الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور اوپر دیکھیں، یہ گول دائرہ بنا ہوا دکھ رہا ہے ہم کو، گول نشان۔ یہ گول نشان بنا ہوا دکھ رہا ہے۔ اس گول نشان کا مطلب ہے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ افائم لکھا ہوا ہے، نیچے دیکھیے پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ افائم ماتا، افائم ماتا، افائم ماتا۔ اس میں ہمیں الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، فا زبر فا، افا۔ حمزہ نون میم زیر ام، میم الف زبر ما، تا زبر تا، افئم ماتا۔ آپ پڑھیں میرے ساتھ، افئم ماتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری مثال دیکھیے، لا لکھا ہوا ہے، لا الہ اللہ، لیکن ساتھ میں الف میں گول نشان ہمیں دکھ رہا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ الف نہیں پڑھا جائے گا. لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہ زیر ہی، لَإِلَى اللَّهِ. نیچے کی مثال نیچے دیکھیں کہ پڑھنا کیسے ہے. لَإِلَى اللَّهِ، لَإِلَى اللَّهِ، لا إِلَى اللَّهِ نہیں پڑھنا ہے، لَإِلَى اللَّهِ. اگر ہماری غلطی اب تک ہو رہی تھی تو ہم اس کو درست کر لیں. اور یہ کون سے پارے میں ہے، کون سے رکوع میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے. یہ پہلی جو مثال ہے یہ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 6. یہ جو مثال ہے یہ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8. آگے کی مثال دیکھیے، ان تبوء، یہاں پر بھی یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہے. کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ان تبوء، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، با واو پیش بو، اوپر مد، حمزہ زبر ا، تبوء، ان تبوء. پڑھیں، آپ ساتھ میں پڑھیں. اور مثالیں دیکھیے، جو جہاں جہاں قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے اسے یہاں پر جمع کر دیا گیا ہے. من نبئی، من نبئی، یہ لکھنے کا طریقہ ہے، یہ رسم الخط ہے، ایسا ملے گا ہمیں قرآن میں لکھا ہوا اس گول نشان کے ساتھ، اور ہمیں پڑھنا ہے اس طریقے سے. میم نون، نون زبر من، نون زبر نا، با زبر با، حمزہ زیر ای، من نبئی، من نبئی، من نبئی. یہ آپ کو مثالیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ملئہ، ملئہ، میم زبر ما، لام زبر لا، یہ گول نشان ہے الف میں، اس لیے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، صرف لام پڑھیں گے. لام الف زبر لا نہیں کہیں گے، لام زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، ملئہ، ملئہ. پھر سے بولیں ایک بار. یہاں پڑھنے کا طریقہ دیکھیں آپ، نیچے پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے ملئہ، یہاں الف نہیں لکھا ہوا ہے، ملئہ. وَلَأَوْ، وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا. واو زبر وا، لام زبر لا، ولا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ الف میں گول نشان بنا ہوا ہے. کہیں کہیں پر کسی قرآن میں ایسا کراس بھی بنا ہوا رہتا ہے. حمزہ واو زبر او، ضاد زبر ضا، عین واو پیش او، وَلَأَوْضَعُوا. پڑھنے کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے وَلَأَوْضَعُوا، وَلَأَوْضَعُوا. اسے دیکھ لیں ایک بار. رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ. قرآن میں بہت سی جگہ الف، واو اور یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. ان پر نشان ایسا بنا ہوا ہے.
نیچے کے نقشے میں وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ لفظ انا کے بارے میں نے بتایا کہ نون کے بعد کا الف کہیں پڑھا نہیں جائے گا۔ انا، انا کی طرح پڑھیں، مگر اس پر وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، کھینچ کر پڑھیں گے، پھر ہم جب ملائیں گے تو پھر الف کو چھوڑ دیں گے۔ آگے کی مثالوں کو دیکھیں ہم، یہ قاعدہ، یہ سبق ہمارے پڑھنے کے بعد قرآن کریم میں جہاں بھی ایسی مثالیں آئیں تو ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سمودا، پڑھیے، سمودا۔ یہ میم ہے، یہ کون سا حرف ہے؟ میم۔ سمودا، سمودا۔ سا زبر سا، میم واو پیش مو، دال زبر دا، دال الف نہیں کہیں گے، یہاں پر گول دائرہ بنا ہوا ہمیں دکھ رہا ہے، یہ گول نشان کی وجہ سے الف نہیں پڑھا جائے گا۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ یہ نیچے لکھا ہوا ہے، سمودا، سمودا، دال کے زبر سے پڑھیں گے، سمودا۔ لتتلوا، اس مثال کو دیکھیں، لتتلوا، میرے ساتھ ہجا کریں، لام زیر لی، تا تا زبر تت، لام پیش لو، واو زبر وا، لتتلوا، اس طرح سے پڑھیں گے، لتتلوا، لتتلوا۔ لن ندعو، لن ندعو، لام نون، نون زبر لن، نون دال زبر ند۔ جب ہم ہجا کرتے ہیں تو پہلے حروف کی آواز آتی ہے، حروف کو کہتے ہیں، اور پھر حرکات کو، نون دال زبر ند، عین پیش او، واو زبر وا، لن ندعو۔ ایک بار پھر سے بولیں، لن ندعو، لن ندعو۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آگے کی مثال دیکھیے، لشیئن، لشیئن، لام زیر لی، شین یا زبر شی، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ دو زیر ان، لشیئن، لشیئن۔ ایک بار اور بولیں، لشیئن، لشیئن۔ لیکن، لیکن، لام زبر لا، کاف نون زیر کن، نون زبر نا، لیکن، لیکن۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ مثال یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، لیکن، لأذبحنه، لأذبحنه، لام زبر لا، حمزہ ذال زبر اذ، یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لأذ، با زبر با، ح نون زبر حن، نون زبر نا، حن، ہا الٹا پیش ہو،
لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ. اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ لیربوا. یہاں گول دائرہ جو بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا ہے. لیربوا فی. ایک بار ہجا کریں. لام زیر لی، یا را زبر یر، با پیش بو، واو زبر وا، فا یا زیر فی. لیربوا فی. پڑھنے کا طریقہ یہاں لکھا ہوا ہے لیربوا فی. یہ پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے لیربوا فی. اسے پڑھیں لَإِلَى الْجَحِيمِ. ہجا کریں. لام زبر لا، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل. لَإِلَل. یہ الف پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. لَإِلَى الْجَحِيمِ. پڑھنے کا طریقہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. نیچے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ لَإِلَى الْجَحِيمِ. اور کون سے پارے میں آیا ہے، کس رکوع میں ہے، وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہیں پر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے الف کے اوپر گول نشان، اور کہیں پر کراس بنا ہوا ہوتا ہے. تو یہ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 ملے گا ہم کو. اسے دیکھیے. لیبلوا. لام زیر لی، یا با زبر یب، لام پیش لو، واو زبر وا. واو الف زبر وا نہیں، واو زبر وا. لیبلوا. یہ ہے پڑھنے کا طریقہ. یہ ہے رسم الخط. لکھنے کا طریقہ قرآن کریم میں اس طرح سے لکھا ہوا ہوگا اور اس طرح سے پڑھیں گے لیبلوا. نبلو. کیا پڑھیں گے؟ نبلوا. 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 یہ الف ہے. الف میں اس طرح سے گول نشان بنا ہوا ملے گا، اسے نہیں پڑھنا ہے. نبلوا. نبلوا. بئس الاسم. اس کے پڑھنے میں عموماً قرآن کریم میں غلطی ہوتی ہے. بئس الاسم. با حمزہ زیر بے، ہائے حمزہ ساکینہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے. بے. سین زبر سا، لام سین زیر لس. یہ الف ہے. الف میں گول نشان ہمیں دکھ رہا ہے، اس لیے اس الف کو نہیں پڑھیں گے. میم پیش مو. بئس الاسم. یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. 26ویں پارے کے 14ویں رکوع میں سورہ حجرات کے اندر یہ مثال ملے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ. ہجا کریں ایک بار. لام زبر لا، حمزہ نون زبر ان، لَأَن. تا میم پیش تم، حمزہ زبر آ، شین دال زبر شد، دال پیش دو. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ. کون سا قاعدہ ہے یہاں؟ نون ساکن یا تنوین کا. یہ نون ساکن ہمیں دکھ رہا ہے یہاں پر. اخفا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ. میم ساکن ہے. میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا، اور اسے اظہار شفوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اظہار شفوی کہتے ہیں۔ یہ سب مثالیں قرآن کریم کے اندر آئیں گی۔ اسے دیکھیے، سلاسلہ لکھا ہوا ہے، سلاسلہ، یہ الف نہیں پڑھیں گے، سلاسلہ یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، 29ویں پارے میں آیا ہے، سلاسلہ۔ قواریر لکھا ہے، قواریر، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، قواریر، قواریر، قواریر۔ ملائہم، اس کا دھیان نہیں رکھنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ یہ الف کھنچا جاتا ہے اور اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ملائہم، یہ الف میں گول نشان بنا ہوا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ ملائہم، پھر سے ایک بار، ملائہم، ملائہم۔ سورہ کافرون کے اندر یہ ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، انا کا الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اور گول نشان ایسا جہاں لگا ہوا ہوتا ہے وہ الف لکھنے میں آتا ہے، رسم الخط میں ہوتا ہے، لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پڑھیں آپ لوگ ایک بار۔ موسیٰ لکھا ہے، دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا میں ایسا نشان بنا ہوا ہے کراس کا، اس کو بھی یاد رکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خالی حرف عربی میں نہیں پڑھا جاتا، نو حرکت نو ساؤنڈ۔ موسیٰ، عیسیٰ، کئی جگہوں میں نہیں لگا ہوتا ہے، کئی جگہوں میں اس میں، کیونکہ یہ خالی حروف ہیں اس لیے اس میں نہیں لگا ہوتا ہے۔ کہیں کچھ نسخے ایسے ہوتے ہیں جس میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ ہے زکاتا، زکاتا، نو حرکات نو ساؤنڈ۔ کہیں پر اگر آ گیا تو یہ نشان کون سا نشان ہے، اس میں ہمیں الجھن نہیں ہونی چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ صلاتا، صلاتا، صلواتا، صلواتا، زکواتا نہیں، صلاتا۔ حیاتن، حیاوا نہیں، حیاوا نہیں، حیاتن، حیا رکیں گے تو حیا۔ مشکاہ، مشکاتن، مشکاتن، خالی حروف کو دیکھ کر ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے اور الجھن میں نہیں پڑھنا ہے، کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ زکاتا لکھنے کا طریقہ، پڑھنے کا طریقہ، صلاتا، حیاتن، مشکاتن۔ یہ گولتا ہے، اس کو کون سی تا بولتے ہیں؟ اسے گولتا میں جب رکیں گے تو گولتا کس سے بدل جاتی ہے؟ ہائے ساکینہ سے بدل جاتی ہے، گولتا ہائے ساکینہ سے بدل جاتی ہے۔ یہاں نوٹ دیکھیے لکھا ہوا ہے، لفظ انا پر اگر سانس ٹوٹے یعنی وقف کریں تو الف پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر اگر آپ رک رہے ہیں، اگر یہاں ہم رک رہے ہیں تو انا الف کے ساتھ پڑھیں گے، وَلَا انا، پھر جب ہم ملائیں گے تو وَلَا انا عابد، اس طرح سے پڑھیں گے۔ لوٹا کر پڑھنے پر وہی انا کی طرح پڑھیں۔ اور قواریرا، سورہ دہر پہلے والے میں 2 قواریرا ہے، اور لیکن نا میں بھی الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے۔
سورہ دہر کے اندر قواریر